اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. ایک چیز ہے جس کے بارے میں میں اور آپ سبھی خاصے کیوریس ہوتے ہیں اس کو جاننے کے لیے کہ یہ امر کیا ہے. روحانیت میں بطور اصطلاح کی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے امر. جیسے روح کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر ربی ہے. ایک زمانے میں شام کی گورنر سے کسی نے یہ پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سخت چیز کیا ہے. تو گورنر شام نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید میں نہیں دے پاؤں گا. اس کا جواب دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو دے پائے گی، وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. چنانچہ ایک ہرکارہ روانہ کیا گیا مدینہ منورہ میں، اور اس قاصد نے جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں سوال پیش کیا. تو جب وہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں پیش ہوا تو وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادگان بھی تشریف رکھے ہوئے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں عرض کیا قاصد نے کہ والی شام نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ دنیا میں سب سے طاقتور اور سخت چیز کیا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھے ہوئے سوال پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا کہ یہ اتنا آسان سوال ہے کہ اس کا جواب تو ان بچوں میں سے بھی کوئی دے دے گا جو سامنے بیٹھے ہیں. تو ان بچوں میں سے جس سے چاہو تم سوال کر لو. یہ تو وہاں جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھے ہوئے تھے، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھے ہوئے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک اور صاحبزادے جو دوسری بیگم صاحبہ سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے. تو قاصد نے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے وہ سوال جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ سب سے بڑے تھے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال سنا اور فرمایا کہ دنیا میں سب سے سخت اور طاقتور چیز لوہا ہے، لیکن لوہے کو آگ پگھلا دیتی ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ لوہے سے بھی طاقتور آگ ہے. آگ جو اتنی طاقتور ہے کہ لوہے جیسی سخت اور مضبوط چیز کو پگھلا دے، اس کو پانی ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو یوں پانی آگ سے زیادہ طاقتور ہے کہ بھڑکی ہوئی آگ کو وہ بجھا دیتا ہے. پانی جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ آگ کو بجھا لے، ہوا اسے چلا لیتی ہے، کیونکہ یہ جو لہریں اٹھتی ہیں یہ ہوا کے زور پہ اٹھتی ہیں. تو یوں ہوا پانی سے زیادہ طاقتور ہے. اور ہوا کو چلانے پر 2 فرشتے مامور ہیں. تو یوں وہ ہوا سے زیادہ طاقتور وہ فرشتے ہیں جو ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ چلنے لگتی ہے. اور ان فرشتوں پر سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام امر ربی کے ماتحت ہیں کہ جو حکم انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو یوں اللہ کا حکم زیادہ طاقتور ہے. اور آخر پر ایک عجیب جملہ فرمایا، اور وہ امر رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور اس سے ہم اس دنیا کو چلاتے ہیں. تو یوں ہی یہاں جب میں بیٹھ رہا تھا تو ایک دم میرے ذہن میں آیا
کہ ہم لوگ سبھی بڑے متجسس ہوتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ امر کیا چیز ہے، کیونکہ روحانیت میں کچھ اولیاء کرام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب امر ہیں، اور یہ معنی لیتے ہیں ہم لوگ کہ ان کی زبان سے جو بات نکل جائے، جو کہہ دیں، تو رب تعالیٰ انہیں اتنا عزیز رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن امر کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امر کہتے کس کو ہیں، اور یہ اولیاء کرام جو صاحب امر کہلائے وہ کیوں کہلائے اس طرح کہ چند ایک اس مقام پر چلے گئے کہ جہاں وہ رب کو اتنے عزیز ہو گئے، رب کے اتنے قریب ہو گئے کہ رب جو سب سے زیادہ وفادار اور سب سے زیادہ حیا والا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ اگر اس کے نیک بندے کبھی ایسی بات بھی کہہ دیں جو بغیر سوچے سمجھے کہی گئی ہے تو رب ان کی حیا اور ان کے بھرم کو قائم رکھتا ہے، اور اپنی رحمت کے صدقے، اپنے رحیم و کریم ہونے کے صدقے، اپنے وفادار ہونے کے صدقے، اپنے حیا والا ہونے کے صدقے اس بات کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو یوں وہ صاحب امر کہلاتے ہیں وہ لوگ۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں، یقیناً میرا علم ناقص ہے، سنت کی پیروی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اس بات سے تو کوئی انکار نہیں۔ ایک سنت وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت ہے، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، لین دین اور عبادت وغیرہ ہیں۔ دونوں کی اہمیت پہ روشنی ڈال دیجیے۔ آگے فرمایا کہ دونوں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے کہ نہیں۔ یہیں اسی محفل میں بارہا ایک بات ہم لوگ عرض کرتے ہیں کہ دین اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین اسی لیے کہلاتا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے، وہ طرز حیات ہے، اور وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے جو اللہ تعالی اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس طرح دنیا میں زندہ رہیں، اس طرح سے وہ زندگی گزاریں اس کے بندے۔ اگر ایک چیز کو صرف تھیوریٹیکلی ہم بیان کرتے رہیں، صرف الفاظ ہی سے ہم یہ کہتے رہیں کہ اسی طرح سے کر لو، تو احتمال یہ رہ جاتا ہے کہ کوئی سمجھے اس کو، کوئی نہ سمجھے، کیونکہ فہم و فراست کا، عقل کا، سمجھ کا معیار ہر انسان میں ایک سا نہیں ہے۔ کچھ کم سمجھدار ہیں، کم عقل والے ہیں، کچھ میری طرح علم سے بالکل ہی بے بہرا ہیں، کچھ حضرات آپ کی طرح علم والے ہیں، سمجھدار ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ تو احتمال یہی ہے کہ ہم اگر صرف ہمیں تھیوریٹیکلی بتا دیا جائے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے۔ اگر سائنس کے لیسنز ہمیں صرف کلاس میں بٹھا کے دیے جائیں تو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ بہت سے لوگ اس کو اپنے انداز میں سمجھتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں، کچھ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر دیں ہمارے استاد تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے اور سمجھنے میں کسی غلطی کا احتمال نہیں رہتا۔ تو رب تعالیٰ نے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، جس کی صنائی کا ہم شاہکار ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہماری فطرت کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے جہاں دین اسلام کو الفاظ بصورت قرآن اسے نازل کیا الفاظ میں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے دیا ہے
کہ جہاں کہیں ہمارے سمجھنے میں غلطی رہ جائے تو ہم اس پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں کہ رب تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسی زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت اس لیے عملی قرآن کہلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ کسی ایک پہلو کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کم اہم ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اہل مکہ میں صادق و امین گنے جاتے تھے۔ آپ کی پہچان صدق اور امانت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی لوگوں کے لیے نہ صرف باعث تقلید تھی بلکہ نمونہ بھی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا، یا آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئرز اینڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادرز وہ بین ہی وہ ہیں جو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے ایک مسلمان سے، ایک مومن سے، کہ اس کے وہ رویے اور ایٹیٹیوڈز ہوں ٹورڈز ادرز۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سنت کی تقلید کریں اور کوشش یہ کریں کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی سنت ایسی نہ رہ جائے جس کی ہم پیروی نہ کریں۔ میں یہ آپ سے کہہ تو رہا ہوں، لیکن میں خود ایک سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں مسلسل۔ وہ ہے کہ میں نے داڑھی نہیں رکھی۔ اپنی اس کوتاہی کا مجھے احساس بھی ہے اور اعتراف بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار خامیاں مل جائیں گی میرے اندر، آپ کو ہزار خرابیاں اور خامیاں دونوں ہیں۔ لیکن چونکہ سوال پوچھا ہے تو میں یہ واز تو نہیں کر رہا، نصیحت نہیں کر رہا کہ اس میں عمل کیجیے، سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا ان سے سرزد ہوئی ہے، اس کی پیروی ہم پر لازم ہے کہ ہم زندگی کو اسی طرح گزاریں۔ اس کے نتیجے میں جو ثواب حاصل ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن در حقیقت ہم دنیا کے بہترین انسانوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ تو اس قصے میں ہم نہیں پڑھیں گے بحیثیت مسلمان کہ کم اہم چیزیں کیا اور زیادہ اہم چیزیں کیا۔ ہمارے لیے سبھی بہت اہم ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے۔ ایک دوسرا سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ فقیر رنگ کتاب میں آپ نے قرض کی ادائیگی کے لیے دعائیں لکھی ہیں، ان کی اجازت عام ہے؟ بالکل اس کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کی دعائیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے ان میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے ہیں، ہم تو الحمدللہ پھر امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے نزدیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے ہمارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، اس لیے رحمت للعالمین کہلاتے ہیں، رحمت للمسلمین نہیں کہلاتے۔ اور اس کا ہم نے ایک نمونہ دیکھا بھی ہے کہ مغرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل شروع کیا ہے، اور دیکھ لیجئے کہ ان کو اللہ نے دنیا میں کس طرح عروج عطا فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تو جو بھی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کلمہ گو نہیں تو آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس کو دنیا ہی میں عطا کر دیا جائے گا۔ اور اگر کلمہ گو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو اس کا اجر اسے
آخرت میں بھی ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کوئی بھی پڑھ لے، چاہے امتی ہو یا نہ ہو، تو بھی اس کو فائدہ مل جائے گا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ یو کے جاتا ہوں تو میرے پاس وہاں کے لوکلز بھی آتے ہیں اور امریکنز کافی آتے ہیں، اور آبویسلی جو لوکلز ہیں یا امریکنز ہیں موسٹلی یا تو جیو ہیں یا پھر کرسچنز ہیں۔ اردو یا عربی یا فارسی کوئی اور زبان تو انہیں آتی نہیں، وہ انگریزی ہی جانتے ہیں اس لیے کہ مادری زبان ہے ان کی۔ تو ایسے کئی درجن کے قریب تو لوگ ہوں گے کہ وہ ہیں تو جیو یا کرسچنز، لیکن ان کو میں نے رومن عربک میں لکھ کر کچھ قرآنی آیات، کچھ صورتیں جیسے سورہ فاتحہ ہے، پہلا کلمہ، سورہ اخلاص، یہ انہیں رومن عربک میں لکھ کے دے دی۔ وہ اسے صبح شام پڑھتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ان پر خاص رحمتیں کرنی شروع کر دی ہیں، بہت رحمت ہے۔ تو اس کا فائدہ کلام الہی ہے، اس کا ورد کرتے ہیں۔ اب وہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کلمہ اگر 101 مرتبہ صبح 101 مرتبہ شام کو پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو چکا، وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے۔ ایک صاحب تو دن میں 3 بار قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ایک زمانے میں ان کے ساتھ ایک ایسی خاتون آئیں جو اسٹریچر پر تھیں، آئیں اور چلی گئیں، کیونکہ میں تو کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ میرے لیے اتنا کافی ہے کہ آنے والا اسی رب کا بندہ ہے جس رب کا میں ہوں، تو بس وہ رشتہ میرے لیے بڑا مضبوط ہے کہ وہ میرے ہی رب کا بندہ ہے وہ۔ تو کافی عرصے کے بعد ایک دن ایک انگریز صاحب تشریف لائے، تو ای میل ایک جیب سے نکالی اور مجھے کہنے لگے کہ مسٹر شاہ یو ریمبر a lady came to you on a stretcher۔ وہ چونکہ واحد کیس ایسا جو اسٹریچر پہ لٹا کے لائی گئی، وہ یاد رہ گیا تھا، ذہن میں تھا، تو میں نے کہا یس آئی ڈو ریمبر دیٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ she has sent to me an email and let me tell you she is perfectly fine now۔ تو اس نے وہ ای میل مجھے پڑھنے کو دی، تو اس میں اس خاتون نے اس کو لکھا ہوا تھا کہ میں اب اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج میں نے پہلی بار اپنی گارڈننگ خود کی ہے۔ تو اللہ نے اس کو اتنا صحتیاب کر دیا کہ وہ گارڈننگ کرنے لگ گئی اپنے باغ میں۔ تو وہ مجھے کہنے لگا انگریز کہ Mr. Shah, we didn't tell you at that time that she is spiritually like you۔ تو میں نے کہا کہ so what? Doesn't make me any difference۔ اس نے کہا کہ اوکے پلیز ریڈ دس ای میل۔ تو آگے میں نے پڑھا تو اس نے اس کو لکھا ہوا تھا کہ مسٹر کلیف، جیسے تم نے مجھے کہا تھا آج میں روحوں سے بات کی رات کو، تو حضرت مریم کی روح آ گئی اور میں نے ان سے پوچھا، یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ روحیں اس طرح آتی ہیں یہ ٹھیک ہے غلط ہے، اس سے مجھے غرض نہیں، میں ایک واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں میرے عقائد کو دخل نہیں ہے۔ تو میں نے حضرت مریم کی روح سے جو تم نے کہا تھا وہ پوچھا کہ اس طرح سے کلف صبح دوپہر شام قرآن پاک پڑھتا ہے، اور اس کو ایک مسلم اسپرچولیسٹ نے بتایا ہے کہ تم قرآن پاک پڑھا کرو، تو وہ کیا صحیح کر رہا ہے یا غلط تو نہیں کر رہا؟ تو بی مریم کی روح نے جواب دیا کہ نہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کے آگے کچھ سوال جواب تھے جن کا تعلق میری ذات سے تھا، اس کو چھوڑ دیجیے، اگر وہ اس کے جوابات کچھ برے ہوتے تو میں ضرور آپ سے بیان کر دیتا، لیکن وہ ایسے نہیں کہ میں ان کو اپنی زبان سے کہوں آپ سے۔ تو بات یہ ہے کہ
قرآن پاک وہ غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ رب تعالیٰ انہیں، اس کے انعامات رب تعالیٰ انہیں اسی دنیا میں عطا فرما دیتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، کہ جو نیک کام نان مسلم کرتے ہیں ان کا اجر اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعائیں، ہم تو پھر امتی ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دعا ضرور پڑھیے۔ دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ اکثر مختلف عزیزوں یا دوستوں کی وفات اور الٹے خیالات آتے رہتے ہیں، ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ کچھ چیزیں فطری ہیں، اور ایسی چیزیں جو فطری ہوں، یا ہم ایسی دعائیں کریں جو غیر فطری چیزوں کے لیے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا کہ فطرت کے خلاف دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر میں یہ دعا کرنے لگوں کہ یا اللہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو فطرت ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اسی اسکوپ میں رہتے ہوئے ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اب اصل میں دعا کے سلسلے میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا سنی جائے، جو رب نے کہا کہ میں دعائیں سنتا ہوں، میں دعا سننے والا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے، فرمایا کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اب اسی کا ایک تیسرا حصہ ہے، دعا سننا، دعا کا قبول فرمانا، اور تیسرا حصہ ہے دعا کا پورا ہونا۔ اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ اپنے وقت پر پورا ہوتا ہے۔ رب فوری طور پہ دعا سن بھی لیتا ہے، رب تعالیٰ قبول بھی فرما لیتا ہے، لیکن قبول وہ اپنے وقت پر ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے اور ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جس پر وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور بڑے آرکیسٹرائزڈ نظام ہے چلنے کا اس کا، بالکل جس طرح آرکیسٹرا میں ہر ساز اپنے وقت پر بجتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا بجتا ہے۔ ایک وقت میں تمام ساز نہیں بجتے ہیں، ترتیب سے بج رہے ہوتے ہیں جس سے سر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ بھی آرکیسٹرائزڈ ہے، آرکیسٹرا کی طرح ہے، وقت پر ساز کی آواز آتی ہے، تو یہاں بھی وقت پر کام ہوتے ہیں۔ تو ہم جو دعا کرتے ہیں وہ سنی بھی جاتی ہے، قبول بھی ہو جاتی ہے، لیکن پوری اس وقت ہوتی ہے جب اس کا وقت ہوتا ہے، جہاں وہ اس نظام کے اندر فٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ہمارے یہاں چیف جسٹس تھے 1990 میں، کسی فنکشن میں میں بھی گیا ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے مجھے دیکھا، وہ تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے پوتے کی بڑی خواہش ہے کہ میرے یہاں پوتا پیدا ہو۔ ان کے 2 صاحبزادے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا مجھے کیا پتا ہے، تو ایسے ہی جو منہ میں آیا کہہ دیا اٹھا کے، اس میں تو کوئی کمال ہے نہیں کہ کوئی بھی راہ چلتا ہوا بندہ جو منہ میں آئے کہہ دے، کوئی روکنے والا تو ہے نہیں ہمیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ رب تعالیٰ آپ کو ایک ہی پوتا عطا فرمائے گا، اور وہ آپ کے چھوٹے بیٹے امجد کے گھر میں پیدا ہوگا۔ کہنے لگے بڑے بیٹے کو؟ تو میں نے کہا جی ان کے یہاں نہیں ہوگا پیدا۔ تو خوش بھی ہوئے، اور ساتھ ان کے کچھ تھوڑا سا وہ ملال کا پہلو بھی تھا کہ بڑے بیٹے کے بارے میں نے کیا کہہ دیا، حالانکہ ان کو یہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے تھا میرا کہ میں آوارہ آدمی ہوں، جو منہ میں آیا کہہ دیا کسی کو۔ تو وہ بڑے بیٹے کے یہاں بیٹا نہیں پیدا ہوا، وہ پوتا نہیں پیدا ہوا، ان کے وقت گزرتا رہا۔ 2009 میں ایک دن یہیں اسی گھر میں وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھائے ہوئے تشریف لائے، تو میں نے کہا آئیے
آپ یہاں کہاں پائے جاتے ہیں؟ کہنے لگے شاہ صاحب آپ نے کہا تھا کہ امجد کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا، تو کل اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کہنے لگے 19 سال کے بعد آج اللہ نے رحمت کر دی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو میں نے کہا بڑی مہربانی، اور ان 19 سالوں میں آپ نے کتنی گالیاں مجھے دیں کہ دیکھو بڑا ولی اللہ بن کے آیا تھا اور کہہ گیا کہ پوتا پیدا ہوگا، پوتا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ تو ہنسے اس بات پہ۔ اب بات یہ ہے کہ وہ دعا تو قبول ہو گئی 1990 میں، لیکن وہ پوری ہوئی اپنے وقت پر جا کر 2009 میں، آفٹر 19 ایئرز۔ اب اس تمام عرصے میں معلوم نہیں انہوں نے کس کے پاس کیا کیا میرے بارے میں کہا، لیکن جو بھی کہا صحیح کہا ہوگا۔ میں بھی تو سیدھا کیوں نہیں کہتا کسی سے کہ بھائی میں کون سا نیک آدمی، مجھ سے کیوں دعا کرانے آئے ہو؟ تو میرا نفس بھی بڑا پھلتا پھولتا ہے جب کوئی آ جائے بھولا بھٹکا آدمی سلام کرنے۔ تو ہم نے بھی کہا کہ چلو شاید کوئی اور سن رہا ہو کہ چیف جسٹس صاحب کسی ولی اللہ کو پکڑ لائیں، تو شاید اسی طرح 2-4 لوگ مجھ سے دعا کرانے آ جائیں۔ میں نے بھی کہہ دیا، حالانکہ مجھے تو فوراً کہہ دینا چاہیے تھا بھائی کسی نیک آدمی کے پاس جاؤ، جا کے دعا کراؤ وہاں سے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دعا قبول تو ہو جاتی ہے لیکن پوری ہوتی ہے اپنے وقت پر جا کے۔ تو یہ بات چلی تھی خیالات سے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ اس کو خیالات آتے رہتے ہیں، اور یہ خیالات کا اس طرح سے در آنا در حقیقت ایک رحمت ہے ہمارے لیے۔ ہماری بہت سی ناآسودہ خواہشات کے بارے میں ہم خیالوں ہی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری خواہشات پوری ہو گئیں، اس سے ہمیں ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سہولت بھی نہ ہو ہمارے پاس، جس کو ہم خیالی پلاؤ پکانا کہتے ہیں، تو شاید بے چینی ہماری حدود کو پار کر جائے۔ تو انہیں بھی یہ اچھے بھی ہیں، یہ فطری امر ہے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ صرف اگر ہم ایک کام کر لیں کہ جو ہی ایسے الٹے خیالات آتے ہیں تو لاہور پڑھ کے اپنے آپ کو ہم یہ سمجھائیں کہ میں جس رب کا بندہ ہوں وہ قائم و دائم ہے، اور الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ تو ایسے رب کے ہوتے ہوئے مجھے غم کاہے کا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو جس خوبصورت طریقے سے پالتا ہے یہ صرف اسی کا حصہ ہے۔ جس طرح سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے یہ اسی کا حصہ ہے، اور جس طرح سے اس نے موت کو زندگی کی حفاظت پر معمور کیا ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی آج تک فرار نہیں ہو سکا۔ جو چیز آ کر رہے گی، جو چیز واقع ہو کر رہے گی، اس سے خوف کس بات کا ہے، اس سے گھبرانا کیا۔ اسی لیے فقیر لوگ نہ صرف یہ کہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو موت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے دوست سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ مجھ جیسے انسان میں اور اللہ کے نیک بندے میں یہی ایک فرق ہے کہ نیک بندہ موت کا انتظار کرتا ہے کہ کب میں مروں گا اور کب میرے دوست سے میری ملاقات ہوگی، اور مجھ جیسا انسان ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ دنیا کی یہ رنگینیاں چھن جائیں گی۔ اسی لیے کوئی فقیر دنیا کی رنگینیوں میں کھوتا نہیں ہے۔ فقیر اس دنیا میں زندگی تو گزارتا ہے، اس دنیا میں زندہ تو رہتا ہے، لیکن اس دنیا کو دل میں بساتا نہیں ہے، اس دنیا سے پیار نہیں کرتا، پیار وہ موت سے کرتا ہے۔ تو یہ خیالات آنے دیجئے، صرف جب پریشان ہونے لگیں تو لاہور پڑھیے اور اپنے آپ سے کہیے کہ مجھے اپنے رب کے ہوتے ہوئے غم کاہے کا ہے، وہ میری حفاظت کرتا ہے، وہ مجھے پالتا ہے، مجھے دکھوں سے بچائے رکھتا ہے۔ دیکھیے پرفیوم کے بارے میں ایک زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے کہ
یوڈیکلونز یا اسی قبیل کی دوسری پرفیومز جن کے استعمال میں الکوہل کو ایز کیریئر یوز کیا جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تو اس پر علماء کا خیال یہی ہے کہ انہیں نہ استعمال کیا جائے۔ تو نان الکوہلک پرفیومز بھی ملتی ہیں، تو ہم نان الکوہلک پرفیومز ہی کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اب تو تمام مشہور پرفیوم مینوفیکچررز نان الکوہلک پرفیومز بناتے ہیں الکوہلک پرفیومز کے ساتھ ساتھ۔ ایسے پرفیوم جس میں الکوہل ایز کیریئر استعمال نہیں کی گئی ہوتی وہ بھی بناتے ہیں، اور ان کی فریگرنس وہی ہوتی ہے جو ان پرفیومز کی ہے جس میں الکوہل استعمال ہوئی۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ میں تو مفتی نہیں ہوں جو فتویٰ دے سکوں، لیکن جب ایک چیز علماء نے منع کر دی تو پھر ہمیں استعمال وہ نہیں کرنی چاہیے۔ احتیاط کے طور پر اگر ہمیں کوئی پرٹیکولر فریگرنس بڑی پسند ہے تو ہم وہ پرفیوم لے لیں جس میں الکوہل نہیں ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے نان الکوہلک، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ پھر عطر کی صورت میں بھی آتی ہیں وہ لے لی جائے، واٹر بیسڈ پرفیومز آتی ہیں وہ لے لی جائیں۔ احتیاط کر لیجئے، اسے استعمال نہ کریں ان پرفیومز کو۔ ابھی وقت ہے یا کسی اور صاحب کے ذہن میں اگر سوال ہے تو فرما دیں۔ دیوبند مسلک، بریلوی، اہل تشیع، اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ طلوع اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تمام مکاتب فکر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں حج کے دوران، جس میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے با جماعت۔ اگر وہ اپنی پڑھتے ہیں جا کر، ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، تو کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ دوسرا، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے ایک نمازی کے ساتھ، اگر وہ اپنی پڑھیں گے تو وہ قبول ہوگی۔ اور ادھر ہمیں وہ بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، اہل حدیث ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں قبول ہوتی۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، تھینک یو۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ خانہ کعبہ کو ہم کسی اور چیز پر محمول نہیں کر سکتے، اس کی حیثیت ہے اپنی، اور ایک مسجد، عام مسجد جو ہمارے محلے میں بنی ہے، خانہ کعبہ کو اس پر محمول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں تو بیکار شخص ہوں، تو شاید علم کی کمی ہی کی وجہ سے دیانتداری کی بات یہ ہے، بالکل آنیسٹلی عرض کر دوں کہ مجھے آج تک یہی نہیں پتا چلا کہ اسلام میں کہیں ایسے اسکول آف تھاٹس کا وجود بھی ہے جن کو ہم مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ میرے نزدیک تو سیدھا اسلام وہ ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کی صورت میں اس کا پریکٹیکل نمونہ پیش کیا ہے۔ بس اس سے زیادہ آگے مجھے چونکہ علم کی کمی ہے، اس لیے مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو میں تو کسی بھی مسجد میں آج تک مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا کہ میں اگر سفر پر ہوں یا رات چل رہا ہوں کہیں تو کس مسجد میں نماز پڑھایا۔ رب کا گھر ہے، جو نماز پڑھائی جا رہی ہے، اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز ادا فرمائی ہے۔ کوئی سینے کے قریب ہاتھ باندھ کر پڑھ رہا ہے نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی نماز پڑھی ہے۔ کوئی ناف پر ہاتھ باندھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز پڑھی ہے۔ کوئی آمین زور سے کہتا ہے، وہ بھی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین زور سے بھی فرمایا ہے۔ صرف ایک احتیاط یہ ہوتی ہے کہ جو قرأت کر رہے ہیں امام صاحب وہ آمین کو ڈفرینٹلی کہہ دیں تاکہ دونوں کے ساتھ مکس نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ لگے کہ جو سورت تلاوت فرمائی ہے امام صاحب نے
آمین اس کا حصہ ہے، یہ نہ ہو، یہی ایک احتیاط ہے۔ تو باقی اگر بآواز بلند کسی نے آمین کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی فرمایا ہے، اگر کسی نے دل میں آمین کہہ دیا تو وہ بھی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر یہ فرمایا، مجھے نہیں معلوم فرق کہاں ہے، میرا اسلام تو یا میرا علم اسلام کے بارے میں یہیں آ کے ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کو کس طرح بتایا ہے، اس سے آگے نہیں پتا مجھے کچھ بھی۔ تو چونکہ اس سے آگے کا علم نہیں ہے مجھے، اس لیے میں کچھ کہہ بھی نہیں پاؤں گا آپ کو۔ تو میرا تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ ہم اگر اسی کی پیروی کر سکیں جو قرآن میں لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے، تو میرے خیال میں اسی سے بخش دیے جائیں گے، نجات ہو جائے گی ہماری۔ سر، سکون فزکس میں تو اس کی ڈیفینیشن بڑی آسان ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے ارد گرد کی چیزوں کے لحاظ سے جگہ نہ بدلے تو اس سے کہتے ہیں کہ حالت سکون میں ہے۔ لیکن سر پھر ہر انسان جو آج سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، سر وہ سکون کیا ہے؟ جس طرح سے انسان تخلیق ہے دو چیزوں سے، ایک جسم اور دوسری روح، اسی طرح انسان کے اندر دو لطائف بھی ہیں۔ یہ روحانیت کی ٹرم ہے لطائف، بڑے اہم لطائف ہیں وہ، ایک قلب اور دوسرا نفس۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا قلب یا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا، وہ ہمیں سوئی چبوتا رہتا ہے کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ تو جب کسی شخص کے اندر دو ہوائیں بیک وقت چلیں گی، دو رخ پر ہوائیں بیک وقت چلیں گی، تو وہاں انسان کے کپڑے بھی اڑیں گے اور آواز بھی پیدا ہوگی۔ آپ لوگ سبھی ماشاءاللہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہوائی جہاز لینڈ کرتا ہے تو لینڈ کرنے کے بعد تھوڑے سے ہاف اے منٹ یا 1 منٹ کے بعد بے تحاشا اس کے انجن شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ شور آدھے منٹ کے بعد یا 15 سیکنڈ کے بعد دب جاتا ہے۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو انجن کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے سے ہوا کو سک کرتا ہے اور ٹیل سے اس کی ہوا کمپریس ہو کے بڑے پریشر سے نکل جاتی ہے، جسے تھرسٹ کہتے ہیں ہم۔ لیکن جب وہ لینڈ کر جاتا ہے تو اگر اس سپیڈ پر 150 مائلز، 160 مائلز اینڈ ایٹ ٹائمز ایون ایٹ 180 مائلز این آور وہ دوڑ رہا ہوتا ہے جب رن وے کو ٹچ کرتا ہے، تو اس پہ اگر بریک ڈائریکٹلی اپلائی کر دی جائے تو وہ اتنی ہیٹ اپ ہو جائیں گی کہ آگ لگ جائے گی بریکوں میں۔ تو اس سے ہم انجن سے مدد لیتے ہیں اس جہاز کو روکنے کے لیے، اور اس کے اس اصولی چیز کو کہ سامنے سے منہ سے وہ ہوا لے رہا ہے انجن اور ٹیل سے اس کے کمپریس ہو کے نکل رہی ہے، اس کو ریورس تھرسٹ دے دیتے ہیں کہ ہوا سامنے کی طرف نکلنے لگتی بجائے ٹیل سے نکلے۔ انجن کے سینٹر میں وہاں ان کے ہاؤسنگ بنی ہوتی ہے، اس کو وہ کھول دیتا ہے پائلٹ بٹن کے ذریعے، تو ہوا پھر سامنے کو جاتی ہے۔ تو سامنے سے ہوا آ رہی ہے اور انجن بھی پورے پریشر سے سامنے کو ہوا پھینکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاز رکنے بھی لگتا ہے، اس کی سپیڈ ٹوٹ جاتی ہے اور شور بے تحاشا پیدا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر یہ دو مختلف ہوائیں ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتی ہیں تو بالکل وہی کیفیت پیدا ہوتی جہاز پر کہ انسان ڈگمگانے بھی لگتا ہے اور شور بھی پیدا ہوتا ہے۔ وہ شور بے سکونی کی صورت میں ہے۔ تو اگر ہم کہیں اپنے قلب کی یا ضمیر کی آواز سنتے رہیں اور اس پر زندہ رہیں تو انسان بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی فقیر کو زندگی میں بے سکون نہیں دیکھا ہوگا، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے پوری روٹی ہے، نہ پہننے کو پورا لباس ہوتا ہے، نہ رہنے کو پوری چھت ہوتی ہے، لیکن ان سے زیادہ آپ کو پرسکون اور خوش انسان روئے زمین پر نہیں دکھائی دے گا۔
صرف اس لیے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر زندہ رہتے ہیں. وہ زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں جیسے رب نے گزارنے کا حکم دیا. وہ آگے بڑھنے کے لیے نہ تو ایلبو کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ہرس میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس دل میں رب کبھی نہیں رہے گا جس دل میں کینہ، حسد، غصہ، ہرس، لالچ، انتقام، یہ چیزیں جہاں رہتی ہیں وہاں رب نہیں رہتا. تو دل کو ان چیزوں سے پاک کیے رکھنا چاہیے تاکہ اس دل میں رب رہ لے، اور جہاں رب رہے گا وہاں سکون بہت ہوگا. السلام علیکم انشاء اللہ. وعلیکم السلام. سر، یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں پاکستان آئندہ آنے والے وقت میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان برج کا کام کر سکے گا؟ اور دعا بھی فرما دیں. بات یہ ہے کہ جو اختیارات رب نے ہمیں عطا فرما دیے ہیں، زندگی ہماری انہی اختیارات کے استعمال سے گزرتی ہے. ہم اس میں آزاد ہیں کہ ہم جو چاہے سو کریں. ابھی ایک چیز کا ذکر ہوا تھا کہ وہ تھی لالچ اور ہرس. جب کوئی شخص، کوئی کنبہ، کوئی قوم، کوئی ملک ہرس اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہرس اور لالچ کا شکار انسان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے لگے، جب اپنے وسائل سے باہر جا کر زندگی گزارے، تو پھر ہرس اور لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. ہم بدقسمتی سے عادی ہو گئے ہیں وسائل سے باہر پاؤں پھیلانے پر، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں. اسی چیز نے ہمیں بھکاری بنا دیا، اور اسی چیز نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم وہ کام کریں جو ہم کرنا نہیں چاہتے. اس لیے کہ جو کوئی بھی کچھ ہمیں دیتا ہے، چاہے وہ کوئی سا ملک کیوں نہ ہو، وہ اپنی غرض کے تحت دیتا ہے، وہ ہم سے اس کا معاوضہ وصول کرتا ہے. دو مسلمان ملکوں کے درمیان برج کا کام کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم باوقار ہوں، اور باوقار اسی وقت ہوا جا سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو جس دن ہم اپنے وسائل کے اندر رہنے لگیں گے، ہمارے پاؤں ہماری چادر کے مطابق پھیلیں گے، اور جس دن ہم نے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا، ہم اس قابل ہو جائیں گے. اور یہ وقت، شاید آپ تو نوجوان لوگ ہیں، میں زمانہ قدیم سے تعلق رکھنے والا انسان، تو میں نے پاکستان کو اس حال میں دیکھا ہے. یہی ہمارا پاکستان تھا کہ شاہ ایران ہر تیسرے مہینے پاکستان آ کے اپنے ملک سے متعلق مشورے ہم سے لے کر جاتا تھا. یہی پاکستان تھا جس پر کئی ایک ملکوں میں اس کے شہریوں پر ویزے لازم نہیں تھے. ہم ایران اور ترکی بغیر ویزے کے جا سکتے تھے. 98% کنٹریز ایسے تھے دنیا کے جہاں ہمیں ویزا آن لینڈنگ ملتا تھا. ہم گئے، جا کے ایئرپورٹ پر امیگریشن ڈیسک پر پاسپورٹ پیش کیا اور اسٹیمپ ہو جاتا تھا. اور یہی وہ پاکستان ہے جس کے نام سے ہم نے انڈیا کو لرزتے دیکھا ہے. یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی مبالغہ آرائی ہے اس میں. یہ حقیقت ہے کہ ایک وقت تھا ہم پر کہ انڈیا ہمارے نام سے کانپتا تھا. وہ زمانہ جب گیا اور ہم نے ہاتھ پھیلانا شروع کیا دوسروں کے سامنے، تو اس حال کو ہم آ گئے ہیں. دعا فرمائیے کہ دوبارہ سے ہم باوقار ہو جائیں اقوام عالم کی نظر میں، تو انشاءاللہ ضرور ہم برج کا کام کریں گے. میں آپ سے نیکسٹ سنڈے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.